السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کسی وجہ سے بیٹھنا ہوا اس وقت، تو اب میں نے چاہا کہ آپ کے سنگ بیٹھا جائے تاکہ آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت اس بارے میں بات کی جائے کہ ہماری پریشانیاں جو ہیں ان کا حل کیسے ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کہیں نہ کہیں ہر ایک ہمارا بھائی بہن ماں بیٹی غرض کے جتنے بھی انسان ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں، اور پریشانیوں کا حل کیسے ہوگا۔ اور آپ اپنی پریشانی کو اس وقت خوب جانتے ہوں گے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے، اور آپ چاہتے ہوں گے کہ میری پریشانی کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل جائے، اور آپ نے اس کے لیے جو ہے بہت ساری کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھی ہوں گی، یا بہت ساری کوششیں جو ہیں آپ نے اس لیے کی ہوں گی کہ میری پریشانی کس طرح دور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جس ذات نے پیدا کیا ہے اسی نے ہمیں خوشیاں بھی عطا فرمائی ہیں اور اسی نے ہمیں پریشانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ بات ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پریشانیاں عطا کرنے والا، خوشیاں عطا کرنے والا جو ہے وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے اور آپ کے پروردگار کا ارشاد بھی ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں تو عزت عطا کروں اور میں جسے چاہوں تو اسے ذلت دے دوں، میں جسے چاہوں اسے عزت دوں، بلندیاں دوں، اسے بلند کر دوں، اور میں جسے چاہوں تو اسے ذلیل و پست کر دوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا تعلق جس کے ساتھ بھی ہے، اگر ہمارا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہوگا تو وہ ہمیں خوش رکھتا ہے یا خوش رکھنا چاہے گا، اور اگر ہمارا تعلق جو ہے کسی بھی انسان کے ساتھ اگر برا ہوگا، ہم اس کے ساتھ جو ہے اچھائی سے نہیں چلیں گے، برائی سے چلیں گے، تو وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ برے طریقے سے ہی پیش آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، صرف وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جن اور انسانوں کو اسی لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو ہماری طرح ضد اور بغض اور حسد نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی تنگ کرے، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہ کرے تو ہم اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں اس لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم لوٹ جائیں، تاکہ ہم توبہ کریں، تاکہ ہم اللہ کی طرف جو ہے واپس آ جائیں، تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ اگر ہمیں خوش رہنا ہے، اگر ہمیں پریشانیاں اپنی دور کرنی ہیں، اگر ہمیں اپنی مشکلیں دور کرنی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ سے جو ہے تعلق بنانا پڑے گا، پھر ہمیں اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، اور اپنی پریشانیاں جو ہیں اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی پڑیں گی، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنتا ہوں، مجھے بلاؤ میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے
غمی اور خوشی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنی چاہیے، جیسے کہ ہر بندہ مومن جو ہے ہمیشہ ہر روز 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پر چل کے تو نے انعام عطا فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ رستہ ہمیں نہ دکھانا جس پر چل کر کے لوگ تیرے غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کو پکارنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ کے سامنے درخواست کرنی ہوگی کہ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے ساتھ ضرور لگی رہتی ہے اور ہم اس کا حل چاہتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہمیں اپنا تعلق جو ہے اللہ سے جوڑنا ہوگا، ہمیں اپنا تعلق جو ہے اللہ سے جوڑنا ہوگا، اور اللہ سے جب ہم اپنا تعلق بنائیں گے، جب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو پھر جیسے ہمارے یہاں سے اعمال اوپر جائیں گے اللہ کے دربار میں، ویسے ہی وہاں سے فیصلے آئیں گے، کیونکہ جیسے ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ویسے ہی اللہ کے یہاں سے ہمارے حق میں فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ ہم جب بارش کے لائق کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، ہم جب جو ہے دھوپ کے لائق کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھوپ سے نوازتے ہیں، اور جب ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بے وقت بارش برساتے ہیں، اور جب ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں تو جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں دھوپ عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت ہمیں دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی بدولت ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں پلٹنا پڑے گا، ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے یو ٹرن لینا ہوگا، اپنے اللہ کی جانب مڑنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جھوٹ، بغض، کینہ، حسد، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں چھوڑ دینی ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون والی زندگی جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اور مومن کے لیے یہ دنیاوی زندگی جو ہے، یہ مومن کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ فرمایا الدنیا عمازرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی زراعت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ہمیں محنت مشقت کرنی ہے، اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اور آخرت میں جو ہے، آخرت ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا الدنیا متاع قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے بڑی چیز ہے، آخرت جو ہے، اخروی زندگی جو ہے وہ بے انتہا زندگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور آخرت میں اگر ہمیں خیر مل گئی تو ہمیں بہت بڑی خیر مل گئی۔ اگر ہمیں دنیا میں کتنی بھی بھلائی مل جائے، دنیا میں اگر ہمیں کتنی بھی خیر مل جائے تو دنیا کی خیر کوئی خیر نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں کتنا بھی سکون مل جائے، دنیا کا سکون کوئی سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن ہمارے لیے اعلان ہونے والا ہے کہ تم پر موت آنے والی ہے یا موت آ گئی۔ کیوں کہ موت کا پیالہ جو ہے ہر شخص نے چکھنا ہے۔
موت کا پیالہ جو ہے یہ ہر شخص نے چکھنا ہے، یہاں دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اس لیے دنیا کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اگر یہاں دنیا میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ بھی پڑی، اگر ہمیں یہاں دنیا میں پریشانیاں اٹھانی بھی پڑیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اصل یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہمارے لیے اصلی دنیا جو ہے وہ آخرت میں ہے، جس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ جیسے کہ ہم جب جو ہے اپنے بچپن میں ہوتے ہیں، جب ہمیں تھوڑی بہت سمجھ جو ہے آ جاتی ہے، تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے، تو ہمیں ہمارے گھر والے جو ہیں وہ محلے کے امام صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے امام صاحب، اپنے مولوی صاحب جو ہے وہاں پہ یہ پڑھاتے ہیں کہ آمنت باللہ، کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان لایا، ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، والقدر خیرہ، اور میں نے اس چیز پر ایمان لایا کہ مجھے جو کچھ خیر ملی، جو خوشی ملی، مجھے جو سکون ملا، والقدر خیر ہی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، والشر ہی، اور مجھے اگر کوئی شر ملا، کوئی پریشانی ملی، کوئی مشکل اگر مجھ پہ آ گئی تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والشر ہی من اللہ تعالی، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ہمیں مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنا ہے، ہمیں پھر سے زندہ ہونا ہے، اور وہ زندگی جو ہوگی وہ اصلی زندگی ہوگی۔ اللہ نہ کرے ناظرین کہ کہیں ہماری اخروی زندگی اگر دنیا کے لیے خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، تو یہ جو ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، اس میں بڑا جو ہے گھاٹا ہوگا ہمارا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی مختصر زندگی میں جو ہے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ یہاں اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہے گا سبحان اللہ، تو جنت میں اس کے لیے اتنا بڑا پیڑ لگا دیا جاتا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا جو ہے اس کو اس پیڑ کے تنے کے چار سائڈ میں جو ہے دوڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو جہاں سے وہ دوڑنا شروع کرے گا پھر وہاں تک پہنچتے پہنچتے 500 سال اس کو لگیں گے۔ ایک سبحان اللہ اخلاص سے کہنے کا جو ہے اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے اور ہم اللہ کو یہاں راضی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے، اور نہایت افسوس سے یہ کہا جاتا ہے، کہنے کو ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اس طرف دھیان بھی نہیں ہے کہ ہم پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہمیں جو ہے اس طرف دھیان بھی نہیں ہے کہ ہم پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، اور ہمیں یہ دھیان بھی نہیں ہے کہ ہم پر ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کو تو رکھتے ہیں، بھوکا تو رہتے ہیں، لیکن باقی جو احتیاط ماہ رمضان میں کرنی پڑتی ہے نہیں کرتے۔ جھوٹ تو ہم بولتے ہیں، اور غیبت تو ہم کرتے ہیں، اور دوسروں کا حق تو جو ہے ہم کھاتے ہیں۔ ہم یہ بالکل دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا روزہ ہے، یا ہم مسلمان ہیں، یا ہمیں پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے ان کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں ڈال دی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمیں اپنے پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا ہے تو وہ اللہ سے ڈھونڈنا ہوگا، وہ ہمیں اللہ سے عرض کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے درخواست کرنی ہوگی کہ یا اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کے کلام جو ہیں، اللہ کا کلام جو ہے ہمیں وہ استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جس کی بڑی سے بڑی کوئی پریشانی ہو،
اگر وہ یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ صبح کو جو ہے پڑھ لے اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے حل فرمائیں گے۔ اور آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت 7 مرتبہ صبح پڑھیں اور 7 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ بڑی سے بڑی پریشانی اگر ہو تو وہ دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی اگر آپ کی حاجت ہو تو وہ حاجت آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور تم میں سے جس نے جو ہے قرآن کریم پڑھا ہے، چاہے کہ اس نے ناظرہ ہی کیوں نہ پڑھا ہو، تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ جس شخص نے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی تو ایسا ہے کہ اس نے 10 مرتبہ مکمل قرآن کریم جو ہے پڑھ کے ختم کر دیا، 10 مرتبہ۔ اور فرماتے ہیں جو صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا دن میں اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، شام تک اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بھی مشکل اس کو نہیں آئے گی، اور اس کی تمام حاجات جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، تمام کی تمام دن کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کی 3 آیات متبرکہ، آخری 3 آیات متبرکہ جو سورہ حشر کی ہیں، جو صبح 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے اور شام کو 3 مرتبہ ان کی تلاوت کرے، فرماتے ہیں کہ جو صبح ان کی 3 مرتبہ تلاوت کرے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، آفیسروں کے ساتھ جو ہے سیکیورٹی گارڈ دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی جگہ سوچتے ہوں گے کہ کتنے مقدر والے ہیں لوگ، یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، یہ افسر لوگ یا یہ جو لیڈر لوگ ہیں، یہ وزیر وغیرہ جو ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ دیکھو نا ان کے ساتھ کتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں، کتنا اعزاز ان کو ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ سورہ حشر کی 3 آیات متبرکہ کی صبح کو قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، زبانی تلاوت کرنا کوئی شرط نہیں، دیکھ کر تلاوت کرنے کا اور زیادہ ثواب ہے۔ صبح کو جو 3 سورہ حشر کی 3 آیات شریفہ کی تلاوت کرے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو شام کو تلاوت کرے گا صبح تک 70,000 فرشتے اس کی جو ہے حفاظت کریں گے، وہ اس کی پروٹیکشن ہوگی، وہ اس کے گارڈ ہوں گے 70,000 فرشتے۔ اور اللہ کی حفاظت بہت بہترین حفاظت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ مان لیتے ہیں کہ کسی انسان کو حفاظت کے لیے رکھا بھی جائے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود کمزور ہے، وہ خود جو ہے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جو ہے، جو اللہ ہمارے ساتھ فرشتے لگا دے گا، وہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری طرح کمزور نہیں، وہ ہماری طرح بے بس نہیں، ان کی سیکیورٹی جو ہے اللہ کے حکم سے بڑی زبردست سیکیورٹی ہے، ان کی حفاظت جو ہے اللہ کی حفاظت سے، اللہ کے حکم سے وہ بڑی زبردست حفاظت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ، ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے تم توبہ کر رہے ہو دوبارہ اس کے کرنے کا عزم بھی مت رکھو، ارادہ بھی مت رکھو کہ دوبارہ میں اس گناہ کو پھر کروں گا۔ اب بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بار توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر تو اس کی توبہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب میں بار بار کیا توبہ کروں، پھر جو ہے مجھ سے گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کروں، پھر گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اب میری توبہ شبہ کوئی قبول ہونے والی نہیں، چل چھڑ دے، رہنے دو یار، کیا توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، یہ جو ہے یہ ہم سے شیطان کرواتا ہے ایسی بات یا ایسی سوچ جو ہے
ہمارے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے، ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی تمہیں جو ہے کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ تو ہمیں بار بار توبہ کرنی ہے اور بار بار اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، اور چونکہ ہمارا کام ہی ہے گناہ کرنا، ہم صبح کو جاگتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہے ہمارے بستر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر شام ہوتے تک، یہاں تک کہ ہمیں رات کو سونے تک جو ہے بس گناہوں کے ہی تذکرے ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں کسی کی غیبت کریں گے، کبھی کسی کی چغل خوری کریں گے، کہیں کسی کا حق ماریں گے، بہرحال طرح طرح کے گناہ جو ہے ہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں جو ہے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی، آپ ضرور جو ہے اس ناچیز کی اس ٹوٹی پھوٹی بات سے جو ہے متاثر ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، ایک تو آپ جس نے بھی میری اس بات کو جس بھائی نے بھی جو ہے سنا، تو اس سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے، پھیلائے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور ایک میرا یوٹیوب چینل ہے شکیل احمد خان کے نام سے، تو اس پہ بھی اس ویڈیو کو جو ہے میں نے اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن دبا کر جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی حاصل کریں، تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آتی رہے گی وہ آپ کے پاس آتی رہے۔ اور ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی نہایت ہی ضرورت ہے، تو جتنا آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کام کرنے میں دل لگ جائے گا، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم دین کی باتیں اس طرح پھیلا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، چونکہ مسلمان کا یہ شعبہ ہے کہ وہ جس شعبے میں جاتا ہے تو وہ نہایت ہی بہتر جو ہے کام کر پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، کہ اللہ تو ہم میں سے جب تک جس کو زندہ رکھے، یعنی کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، فاحیہ الاسلام، اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دینا۔ تو اس لیے مسلمان کا یہ شعبہ ہے کہ وہ جس کام میں بھی جو ہے گھس جاتا ہے، اس کام کو بہترین طریقے سے جو ہے انجام دیتا ہے، کرتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔